إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین کرام، آج کل کا جو دور ہے جس میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ وہ دور ہے جو کہ پچھلے تمام ادوار کے لحاظ سے فتنوں کی عروج پر ہے۔ اس دور کے اندر فتنے اپنے پورے جوبن پہ ہیں، عروج پہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فتنہ کہتے کسے؟ ویسے عام معاملات میں اگر سمجھا جائے تو فتنہ ویسے اس بندے کو کہتے ہیں جو لگائی بجھائی کرے، یعنی ادھر کی بات ادھر لگاتا رہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا رہے، عوام میں فتنہ پھیلاتا رہے۔ لیکن اگر اس کو شریعت کی اصطلاح میں سمجھے، شریعت میں سمجھے کہ شریعت نے فتنہ کس کو کہا، تو اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ وہ بھٹی ہے جس کے اندر سونے کو ڈالا جاتا ہے تاکہ سونا گرم ہو اور اس میں سے خالص سونا ایک سائڈ پہ نکل جائے اور باقی سارے کی ساری ناخالص چیزیں ایک سائڈ پہ نکل جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کھرے اور کھوٹے کے اندر فرق پیدا کرنے والی چیز یہ فتنہ ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھری کیا چیز تھی اور کھوٹی چیز کیا تھی، یہ سارے فرق فتنہ واضح کر دیتا ہے۔ آئیے اس دنیا کے اندر جو اس وقت موجود فتنے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں اور ان کے حل کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فتنہ، اگرچہ یہ جو فتنے میں بیان کرنے لگا ہوں یہ گنتی کے چند ایک فتنے ہیں، لیکن یہ تمام فتنوں کی عکاسی نہیں کر سکتے۔ فتنوں کی تعداد ان گنت ہے، بے شمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں قرب قیامت دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے ایسے برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ فتنوں کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی، لیکن چند ایک بڑے بڑے فتنے جو ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا تذکرہ کیے چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 کے اندر بیان فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگو کہ تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد، ان دونوں کو فتنے کے طور پہ بنایا۔ جب بھی ہمارے معاشرے میں فتنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی بندہ گالی دے رہا ہو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب آزمائش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی اور مال کو بھی انسانیت کی آزمائش کے لیے بنایا۔ مال انسان کا فتنہ کیسے بنتا ہے، آزمائش کیسے بنتی ہے؟ مال کمانے کی غرض کے لیے انسان جب نکلتا ہے تو بعض اوقات حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کو نظر آتا ہے کہ معاشرے میں گہما گہمی ہے، معاشرے کے اندر مال کمانے کے مواقع بہت کم ہیں، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات خیال رکھتا بھی ہے تو اس درجے تک نہیں جاتا کہ وہ باریکیوں کو محسوس کر سکے کہ اس کے اندر کس حد تک گناہ کی ملاوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام قسم کے لوگ
جن کا ذرائع آمدن سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے یا ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر بہت حد تک امکانات ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گناہ درمیان میں شامل ہو جائے گا، ملاوٹ ہو جائے گی، تو اس کا خیال نہ رکھنا یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے مال کو جب انسان کمانے کی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد جب خرچ کرتا ہے، جب مال بہت زیادہ آ گیا تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے کہ انسان نے خرچ کرنا کہاں پہ ہے، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ہے کہ غلط جگہ پہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کی تعداد کتنی ہوگی، ایک حد سے بڑھنا ہے یا اس کو میانہ روی کے اندر رکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو سی ہیں مال کے ساتھ جڑی ہیں، جو کہ آزمائش کے طور پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب دیتا ہے مال تو چیک کرتا ہے کہ بندہ خرچ کہاں پہ کرے گا، بندے کے مال کا استعمال کیا ہوگا، لیکن جب مال لیتا ہے تب آزمائش اور فتنہ اس بات کا کرتا ہے کہ آیا کہ بندہ جب اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا وویلا کرتا ہے، کہ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وہ اولادکم فتنہ، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال تو وہ چیز ہے جس کو انسان نے صرف کمایا ہے اور محنت کی ہے، لیکن اولاد وہ چیز ہے جو کہ انسان ایسٹ کے طور پہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مال میرا نہیں رہے گا، لیکن اولاد مرنے کے بعد بھی میری رہے گی، اولاد میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے نیکی و شر کا سبب بنتی رہے گی۔ میں جو اعمال کروں گا، جو تربیت کروں گا اپنی اولاد کی، وہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کرتی رہے گی، تو میری نیکی اور گناہوں میں درجات اور بلندی کے اندر اور تنزلی کے اندر ترقی کا سبب بنتی رہے گی۔ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کے ساتھ جوڑ دیے۔ اولاد فتنہ اس بھی طریقے سے ہے کہ انسان اولاد کی محبت کو کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھاتا ہے کہ کم کرتا ہے؟ کیا اولاد کی محبت انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع رہتی ہے یا اس سے بڑھ جاتی ہے؟ ایک مثال دیتا چلوں، بڑے بڑے دیندار گھرانے 5 وقت کے نمازی ہیں، سارے معاملات دینداری کے کرتے ہیں، لیکن جب اولاد کی محبت کی باری آتی ہے، جب اولاد کی شادی بیاہ کی باری آتی ہے، خوشیوں کی باری آتی ہے، تو وہاں پر شریعت کے کئی ایک احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ ایک ہی تو اولاد ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، یا میرے بچے ہی کتنے کو ہیں جو میں ان کی خوشیاں پوری نہ کروں۔ بچے کا شوق ہے کہ بینڈ باجے بجائے جائیں، باپ چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، معاملات سارے دینداری والے ہیں، لیکن جب اس طرح کی باری آئی تو فوراً سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چھری چلا دی، خنجر چلا دیا، اور بیٹوں کی اور اولاد کی محبت کے اندر شریعت کو تابع کر دیا۔ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق کے اندر تذکرہ کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں اپنے بعد لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے لوگوں وہ یاد رکھو، وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ اپوزٹ جینڈر کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کہ یہ عورت جس کو دیکھ کے انسان بہک جاتا ہے، انسان اپنے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے بہک جاتا ہے، مرد ہے تو عورت کو دیکھ کے بہک جائے گا، اور عورت ہے تو مرد کو دیکھ کے بہک جائے گی۔ اب اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے فتنے کے طور پہ بیان کیا کہ اب انسان کے اندر یہ خواہش کا پیدا ہونا، ڈیزائر کا پیدا ہونا، یہ ایک فطرتی امر ہے کہ انسان کے اندر وہ چیزیں ابھرنی ہیں، لیکن ان کا آگے استعمال کیا ہوگا، کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے گا، یہ فتنے، یہ آزمائش ہے۔ کیا انسان اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے یا حرام طریقوں کی طرف جاتا ہے؟ انسان نکاح کی طرف جاتا ہے یا پھر موبائل کے اوپر، مرد و زن کے اختلاط کے اوپر جاتا ہے؟ کن چیزوں کی طرف جاتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا فتنہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج اس دور کے اندر ساری چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی ہو، چاہے وہ کسی قسم کے اشتہارات ہو، چاہے کسی بھی قسم کا دفاتر ہو، کسی بھی قسم کا بزنس ہو، اس کے ریسپشن کے طور پہ جس شخص کو بٹھایا جاتا ہے وہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس مقصد کے لیے کہ جب پہلا شخص یہاں پر داخل ہوگا، اس کی پہلی نظر پڑے گی، خوبصورت چہرے پہ پڑے گی، یہاں سے وہ بہک جائے گا اور آگے کے معاملات ہمارے پاس آنے کے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے عورت کا فتنہ۔ آگے بڑھتے چلیں،
تو اس امت کے لیے ایک اور فتنہ وہ جاہ و جلال و منصب کا فتنہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی اقتدار آتا ہے، جب کوئی بڑی سیٹ آتی ہے، بڑی نشست کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کسی ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یا کسی علاقے کا سرپنچ بن جاتا ہے، یا کسی خاندان کا بڑا شخص بن جاتا ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے لگتا ہے، اقتدار رکھنے لگتا ہے، تو اس ٹائم اس کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک بندہ، ہم سب میں سے ہر ایک بندہ یہ اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی نشست کے اوپر بیٹھا ہے، کسی نہ کسی منصب کے اوپر بیٹھا ہے، اس سے لوگ آ کے معاملات پوچھیں گے، مشورے کریں گے، فیصلے لیں گے، چاہے وہ باہر کے فیصلے نہ بھی ہوں، گھر کے ہی فیصلے ہوں۔ انسان ان معاملات کے اندر اس منصب اور اس سیٹ اور اس ڈیزگنیشن کے اوپر بیٹھ کے انسان معاملات کس طریقے کرتا ہے، فیصلے کس قسم کے کرتا ہے؟ کیا اپنے خاندان والوں کو ترجیح دیتا ہے یا کہ حق کی بات کرتا ہے؟ کیا سچ کا ساتھ دیتا ہے یا جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے؟ کیا صحیح لوگوں کے ساتھ معاملت کرتا ہے یا کہ باطل لوگوں کے ساتھ معاملت کرتا ہے؟ کس قسم کا رویہ رہتا ہے اس کا؟ وہ اپنے اس منصب کے زوم کے اندر آ کر کیا لوگوں کے سامنے تکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جج کی نشست کے اوپر بٹھایا ہے تو تمام انسانیت کے فیصلے اور تمام ملک و قوم کے فیصلوں کے لیے جب اس کو بٹھا دیا ہے تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کا رویہ کیسا ہے؟ تکبرانہ ہے یا عادلانہ ہے یا عاجزانہ ہے؟ کس قسم کا رویہ ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے ایک اور آزمائش جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو فتنہ چھوڑا ہے وہ جاہ و جلال و منصب کا فتنہ ہے۔ انسان اس کے اندر آ کر کہیں اپنے آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھے۔ قرآن مجید کھول کے دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کھولی، اور آگے دیگر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے اندر تذکرہ کیا فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ اس کا منصب بنا، اس کا مقام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام دنیا کے اندر دیا تھا، ایک مصر کی سب سے بڑی، اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ اس کو بنایا، اور اس منصب اور جاہ و جلال کے اندر آ کر اس عہدے کے اوپر بیٹھ کر تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میرے پاس اس تمام انسانیت کے اختیارات دیے گئے ہیں، میرے پاس ہر قسم کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، میرے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، میرے نیچے تمام قسم کے منصب والے لوگ ہیں، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس عدلیہ ہے، میرے پاس تمام قسم کی پاورز موجود ہیں، آج میں ہی سب سے بڑا شخص ہوں۔ انسان اس تکبر کے اندر آ کر کون کون سے غلط کام کرتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے جو فتنے کے طور پہ چیز چھوڑی وہ یہ چیز چھوڑی۔ آگے بڑھتے چلیں تو انسان کا بعض اوقات علم بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ دوسرے بندے کو سمجھتا ہے شاید وہ انسان ہی نہیں ہے۔ پھر پی ایچ ڈی کر لی ہے تو سامنے ایک بندہ جو کلرک آ رہا ہے تو اس سے گفتگو کا انداز اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، تو میرا غلام ہے، میرا زر خریدا غلام ہے، میں خرید کے لایا ہوں اس کو، میں جس طرح کا بھی رویہ چاہوں کر سکتا ہوں۔ آپ بڑے بڑے سرکاری دفاتر کے اندر چلے جائیں، ان کے عہدے، ان کا علم ان کے لیے تکبر کا سبب بنتا ہے، ان کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے۔ یہ بڑے بڑے علم والے لوگوں کے پاس جائیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو علم بھی رکھتے ہوں گے اور اندر عاجزانہ مزاج بھی ہوگا، نرمی والا مزاج بھی ہوگا، گفتگو کا انداز بڑا نرم ہوگا۔ نہیں تو اکثریت کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم کی کثرت سے نوازا، وہ شخص تکبر کے اندر آ گیا اور سمجھنے لگا کہ شاید میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ دین کا علم ہے تو لوگوں سے بات کرنے کا انداز بدل گیا، بات اس طریقے سے کی کہ سارے جاہلہ میں اکیلا ہی عالم کھڑا ہوں، اس طریقے کا رویہ رکھنے لگتے ہیں۔ اور میں کہ تمہارے لیے آزمائش تمہارا علم بھی ہے، تمہارے لیے فتنہ تمہارا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دے کے بھی چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ جب اس کے پاس علم آتا ہے تو یہ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ قرآن کھولیے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ میرے سے بڑا عالم اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ بات نہ کرو، جاؤ فلاں علاقے کے اندر فلاں پہاڑی کے پاس ایک شخص خضر موجود ہے، جاؤ اس کے پاس جا کے علم کو حاصل کرو۔ خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وقت کے امام ہیں، وقت کا نبی ہے موسیٰ،
لیکن جب خضر کے پاس جاتے ہیں تو طالب علم کی حیثیت سے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم دیا تھا جو کہ نبوت سے ہٹ کے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک سے بڑا ایک عالم رکھا. فرمایا قرآن مجید میں فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. وہ جو اس کائنات میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا، فرمایا اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے بڑھ کے علم تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کے علم سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے کلام کا مزاج، اللہ کے قرآن کا مزاج انتہائی نرم ہے، تو اس کائنات کے اندر تھوڑا تھوڑا علم رکھنے والے لوگ کس طریقے سے تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے آزمائش و فتنے کے طور پہ رکھا. پھر تمام قسم کے گناہ انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. ان میں سے سب سے بڑی چیز وہ شرک ہے. وہ شرک کی ملاوٹ ہے جو توحید کے اندر ہو جاتی ہے. بڑے بڑے توحید پرست لوگ جب اپنی نفسانی خواہشات کی طرف آتے ہیں، جب مال کی محبت کے اندر آتے ہیں، تو ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے غالب آ جاتی ہے، اور اس وقت وہ مال کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کر بیٹھتے ہیں. اگر اس سے بھی بچ گئے تو اولاد کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا. اس سے بھی بچ گئے تو اپنے منصب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کر لیا. اس سے بھی بچ گئے تو اپنی گفتگو کے اندر شرک کر بیٹھے، اپنی نعتوں کے اندر، اپنی قوالیوں کے اندر شرک کر بیٹھے. ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالنے لگے، چاہے وہ نعت کے الفاظ کیوں نہ ہوں، اس کے اندر شرک کر بیٹھے. کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھاتے رہے، کہیں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھاتے رہے، کہیں پر سیدنا حسین کو اللہ تعالیٰ کے منصب پہ لے گئے، کہیں اللہ تعالیٰ کو حسین کے منصب پہ لے آئے. یہ سارے کے سارے معاملات کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ فتنے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اسی طریقے سے وہ تمام قسم کی بدعات جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. آج کس کا دل نہیں کرتا ہے کھانا کھانے کا؟ کس کا دل نہیں کرتا اس کو پیسے ملے؟ کس کا دل نہیں کرتا اپنی جیبیں بھرنے کا؟ لیکن وہ تمام قسم کے لوگ جو غیر اللہ کے نام پر پیسے لے کے کھاتے ہیں، وہ تمام قسم کے لوگ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب بدعات کے اندر آتی ہیں تو فرمایا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تمہارے سامنے مال تمہیں مل رہا ہے، لیکن وہ بدعات کا مال ہے، وہ حرام کا مال ہے. کیا تم اس کو حاصل کرتے ہو یا حلال کے مال کے اوپر اتفاق کرتے ہو؟ کون سا رویہ اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. سے آگے بڑھتے چلیں، مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں جھگڑے یہ بھی آزمائش ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جنگ جمل ہوئی صحابہ کے درمیان، جنگ صفین ہوئی، سان کربلا ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے چلے، بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگیں ہوتی رہیں. آگے بڑھتے چلے، آج کے دور کے اندر آ جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس بنیاد پہ لڑ رہا ہے کہ میں وہابی ہوں تم سنی ہو، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، دنگے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی مساجد کے اندر جا کے بمباری کر رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ہمارا مسلک تبدیل ہے. ان بنیادوں پر جھگڑے، ان بنیادوں پر فسادات، لڑائیاں، یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ رکھی. ایسے ماحول کے اندر جتنا ہو سکے ان فتنوں سے دور رہے. شان کربلا بھی جب ہوا تو مسلمانوں کے 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ جو سیدنا حسین کے ساتھ تھا، دوسرا گروہ وہ جو یزید کے ساتھ تھا، اور تیسرا گروہ صحابہ کا وہ تھا جو کہ ان دونوں گروہوں سے پیچھے ہٹ کے رہتا تھا اور اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ یہ تمام لوگ جو دونوں گروہوں کے اندر شمار ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ فتنے کے اندر پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتنوں کا جب دور آئے تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھو، دور رہو جتنا رہ سکتے ہو. لہٰذا ایسے جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو، فرقہ وارانہ فسادات ہو، ان فسادات سے جتنا ہو سکے دور رہیں، ان بحثوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں، ان مناظروں سے جتنا ہو سکے دور رہیں، تاکہ خالص اسلام کے اوپر رہیں، تاکہ خالص توحید کے اوپر رہیں، تاکہ خالص اتباع سنہ کے اوپر رہیں. اسے آگے بڑھتے چلیں تو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، وہ فتنہ جو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا، اور وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے، دھوکے کا فتنہ ہے.
وہ مس انفارمیشن کا فتنہ ہے کہ نظر کچھ آ رہا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر نظر تو سامنے کچھ اور آ رہا ہے، لیکن پیچھے بیٹھ کے کچھ اور معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمیں اخبارات کے اندر، نیوز چینلز کے اندر دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دجال کا فتنہ ہے، یہ تو دجال کا وہ فتنہ ہے جو عام طور پہ ابھی نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ دجال خود انسانی شکل کے اندر اس دنیا کے اندر آئے گا، دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، اس ٹائم وہ فتنہ سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس وقت کبھی سے کبھی مومن اگر دجال کا سامنا کرے گا تو وہ فتنے کے اندر پڑ جائے گا، وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا جب تمہارے سامنے اس بات کا اظہار ہو کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے تو اسے جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ، تاکہ تم فتنے سے دور رہو۔ یہ تمام کی تمام باتیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس دنیا کے اندر آج کے دور کے اندر فتنے عروج پر ہیں، یہ وہ فتنے تھے۔ آئیے ان کے سد باب کے لیے چند ایک باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات، ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، وہ شخص مس انفارمیشن سے محفوظ ہو جائے گا، وہ شخص اس دنیا کے اندر بڑے بڑے جو فتنے دجال کی وجہ ظاہر ہوں گے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے تو اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم دنیا کے معاملات کے اندر دیکھو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا، تو نے مجھے پورا جسم سلامت دیا۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ لیکن جب دین کے معاملات کے اندر دیکھو تو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، تاکہ اس بات کا اظہار دل و دماغ کے اندر پیدا ہو کہ میں دین کے معاملے میں کچھ بھی شخص نہیں ہوں۔ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں تو وہ لوگ موجود ہیں جو تہجد پڑھ رہے ہیں، جو راتوں کی تنہائیوں کے اندر، راتوں کے اندھیروں کے اندر اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں تو وہ لوگ بھی موجود ہیں جو چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر میں اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کر رہا ہوں تو اس بات کا اظہار پیدا ہوگا لوگوں کو دیکھ کے کہ اس کائنات میں وہ بھی لوگ موجود ہیں جو سارا کے سارے مال لوٹا کے بیٹھے ہیں۔ اس بات کا اظہار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے چلیں۔ دوسری بات جس کو اختیار کرنے سے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں وہ یہ کہ جلد بازی کا مظاہرہ کبھی بھی نہ کریں۔ جب بھی کسی بھی قسم کا فتنہ اس دنیا کے اندر دیکھیں تو جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، کسی قسم کی ججمنٹ پاس نہ کریں، کسی قسم کا فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ غصے کی حالت کے اندر آئیں گے تو اس حالت کے اندر فیصلہ نہ کر بیٹھے، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ سوچیں، صبر کے ساتھ کام لیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ فرمایا فتبینوا، تم اس بات کی تحقیق کی طرف جاؤ، اس بات کی جڑ کی طرف جاؤ کہ آخر اس شخص نے یہ بات کیوں کی، آخر یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ ان وجوہات کی طرف جاؤ گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تیسری چیز جو فتنوں سے انسان کو دور رکھ سکتی ہے، سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان ان فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو کبار علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھے، انسان اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ جوڑ کے رکھے، انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جن کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزری ہے، جن کی زندگی ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے اندر، پڑھانے کے اندر گزری ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے علم حاصل کریں گے، ان سے مسائل کو پوچھیں گے تو وہ اصل حل بتائیں گے کہ قرآن و سنت ان مسئلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کے کیا فیصلے ہیں ان فتنوں کے بارے میں۔ آج کے دور کے اندر کوئی فتنہ پیش آتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے، یہ کون بتائیں گے؟ کبار علماء بتائیں گے۔ تعلق رکھنا پڑے گا اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔
لاکھ اختلافات ہو جائیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ تعلق کبار علماء سے رکھنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں، ایک عالم کسی کیفیت کے اندر پیچھے کتابیں لگا کر دین کا علم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نوجوانی کی کیفیت کے اندر بلکہ بچپنے کی کیفیت کے اندر ہیں، ان لوگوں کے پاس کبھی بھی علم کے حصول کے لیے نہ جائیں، بلکہ بزرگ علماء کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں، ان علماء کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس نہ جائیں۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ لوگ علم کی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہیں جن کا تعلق علم و سنت کے ساتھ نہیں ہے، کتاب و سنت کے ساتھ نہیں، جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث کا علم ہے، وہ لوگ علم پڑھاتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس جب بھی جائیں گے تو کسی نہ کسی آزمائش کے اندر چلے جائیں گے، کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلیں، اگر فتنوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو نیکی تقویٰ کے ساتھ جوڑیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، ان کو کرنا شروع کریں۔ جس طرح میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے سورۃ البقرہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کتنی کو دیر کا عمل ہے 10 آیات کو پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پر ان 10 آیات کو پڑھنا شروع کر دیں، یاد ہو جائیں گی، یاد ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز کو پکڑ لیں، تہجد کو پکڑ لیں اور دعا کو پکڑ لیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آج ہم سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور کس کے اندر لگے ہیں؟ بحث و مباحثے کے اندر۔ اس چیز کے اوپر بحث ہو رہی لمبی چوڑی کہ قیامت کب آئے گی، دجال آئے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، یہ ساری کے ساری باتوں کے پیچھے لگے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو نیکی تقویٰ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا نا، ہمارے سے پوچھا جاتا، ہم نے کہنا تھا قیامت آنے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی، پھر یہ نشانی ظاہر، پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھا میرے صحابی مجھے بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے، کون سے نیک اعمال کرتے ہو جو قیامت کی جلد بازی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ جس طرح تم نے قیامت لے کے آنی ہے۔ تمہارا تعلق علم و عمل کے ساتھ ہے، تم نیک اعمال کی طرف جاؤ، وہ چھوڑ دو قیامت کب آئے گی۔ ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے موت آ گئی تو پھر کیا چیز کام آئے گی؟ پھر نیکی تقویٰ کام آئے گی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلیں، فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کا ایک اور طریقہ وہ یہ کہ اپنے آپ کو فرقہ واریت سے دور رکھیں، اپنے آپ کو خالص قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو فرقوں سے دور رہتے ہیں، ان علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں جو فرقوں کی بنیاد پہ لڑتے نہیں ہیں، ان علماء سے بچ کے رہیں جو لوگ دنیا والوں کو، عام مسلمانوں کو فرقوں کے اندر الجھاتے ہیں، ایک دوسرے فرقے کے لوگوں کے خلاف اٹھاتے ہیں اور رکساتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچ کے رہیں اور صرف ان لوگوں کی پیروی کریں، صرف ان لوگوں کو سنیں، صرف ان لوگوں سے دین کو حاصل کریں جو لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہوں، یا قرآن کی بات کریں یا حدیث کی بات کریں یا صحابہ کی بات کریں، تیسرا کسی شخص کی کسی امام کی بات نہ کریں، ان لوگوں کے پیچھے چلیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں۔ یہی وہ طریقے ہیں جن کے اوپر انسان چلتا جائے گا تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا اور خالص ایمان کے اوپر قائم رہے گا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ میں اس موضوع کے حوالے سے بیان کروں۔ میں نے جو کچھ بھی آج کے خطبے میں بیان کیا اس میں جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی اور شیطان مردود کی جانب سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔